جنید یہ جو کراچی کی سیاست میں نوے نوے رستے اور نوی نوی افواہیں اور نوی نوی باتیں سن رہے ہیں، اس پہ تو کچھ روشنی ڈالو یار۔ کراچی کی سیاست جو دبئی میں ہو رہی ہے یار چلو جہاں بھی ہو رہی ہے سیاست تو کراچی کی ہوئی ہے نا، بلکہ ایم کیو ایم کی سیاست کہو، اس کے حوالے سے کچھ بتاؤ۔ تمہیں پتہ ہے اچھا پڑا میں محلے میں دانشور لگا ہوا ہوں، تو خود ہی وزن اٹھاؤ۔ نہیں میں تو سمجھ نہیں آ رہی ہے، عشرت العباد صاحب کے سیٹ چھوڑتے ہی ہلڑ شروع ہو گئی ہے۔ وہ بھی دبئی پہنچ گئے ہیں، فاروق ستار صاحب بھی پہنچ گئے ہیں وہاں پہ، اور بھی چند لوگ سنا ہے پہنچ گئے ہیں، اور سارے اکٹھے ہو کے تو پرویز مشرف صاحب کو قیادت سونپنا چاہتے ہیں ایم کیو ایم کی۔ تو تم کیا سوچتے ہو؟ میں تو تمہیں شروع سے کہتا ہوں کہ ان کو مل جانی ہے قیادت ایم کیو ایم کی، پرویز مشرف صاحب کو۔ تم ہی نہیں مان رہے کتنی دیر سے۔ اب میں اپنی رائے سے رجوع کر رہا ہوں، اب اس بات کے آثار پیدا ہو گئے کہ پرویز مشرف صاحب کو ایم کیو ایم کی قیادت مل جائے گی، کافی چانسز ہیں۔ لیکن میں تھوڑا سا اف اینڈ بٹ لگاؤں گا۔ ایک منٹ آپ تشریف رکھیں، غور سے سنیے گا۔ اچھا میرا انالیسس یہ ہے، میری انفارمیشن یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب تو مائنس ہو چکے، اس بات سے بھی میں اختلاف کرتا تھا کہ وہ مائنس ابھی تک نہیں ہوئے، لیکن آن دا گراؤنڈ جو اگر گراؤنڈ فیکٹس کو دیکھا جائے تو وہ واقعی مائنس ہو چکے ہیں بہت حد تک۔ اچھا اب پرابلم یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب کس ایم کیو ایم کی قیادت قبول کرنے کے لیے تیار ہے، یا ان کو کون سی ایم کیو ایم پلیٹ میں رکھ کے پیش کی جا رہی ہے کہ آپ اس کے صدر بن جائیں۔ الطاف حسین صاحب کے مائنس ہونے کے بعد اب پرویز مشرف صاحب کا اصرار یہ ہے کہ یہ جو تینوں طرح کی ایم کیو ایم ہے، ایم کیو ایم لنڈن، ایم کیو ایم پاکستان اور پاک سرزمین والی ہے، ان تینوں کو کسی طرح اکٹھا کیا جائے، پھر ہی بات بنے گی۔ لیکن میری اطلاع، میرا انالیسس یہ ہے کہ ایسا کر تو دیا جائے گا، ایسا ان کے لیے کھیلن کو مانگے چاند، ان کو یہ چاند دے دیا جائے گا، لیکن کیا یہ جائے گا کہ فی الحال یہ ساری صورتحال کو سیٹل ڈاؤن کر لیا جائے گا، لیکن الیکشن کے بالکل قریب جا کے ان کو تینوں ایم کیو ایم ان کے سپرد کی جائیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے زور ذرا بن جائے گا ایک دم، ایک تو زور بنے گا، مومنٹم بنے گا، دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ایم کیو ایم کے قائدین ہیں، اکابرین ہیں، ان کا بھی یہ خیال ہے، تینوں دھڑوں کے جو اکابرین ہیں ان کا بھی یہ خیال ہے کہ وہ بہرحال ایک فوجی ہیں، ان کو جو ایک سیاستدان جس طرح کا زیرک ہوتا ہے اور جو سیاسی باریکیاں ہیں وہ اس سے بالکل نابلد ہے، اسٹریٹ، ہاں بہت حد تک وہ آؤٹ سپوکن بھی ہیں۔ اس لیے وہ ایم کیو ایم جیسی پیچیدہ سیاسی جماعت کو اتنے مہینے تک لے کے شاید نہ چل پائے، اور ہر وقت وہاں پہ کوئی نہ کوئی تنازعہ کھڑا رہے گا، اس لیے یہ آخر میں جا کے فیصلہ کیا جائے گا اور اس سے ایک مومنٹم بھی بنے گا جماعت کا، اور ہو جائے گا بہرحال، یہ کوائٹ پاسبل ہے اب اس وقت۔ اور یہ بھی ہے کہ ایم کیو ایم کا جو ووٹر ہے اگر اس کو بھی دیکھا جائے تو ایم کیو ایم کی قیادت بھی، ایم کیو ایم کا ووٹر بھی میرا خیال ہے پرویز مشرف کی قیادت ماننے کے لیے تیار ہوگا، کیونکہ اپنے صدارتی دور میں پرویز مشرف نے بہرحال ایم کیو ایم پر، ایم کیو ایم کی قیادت پر، الطاف حسین صاحب پر بے پناہ مہربانیاں کی ہوئی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ مانے بغیر چارہ بھی کوئی نہیں ہوگا ان کے لیے۔ اور میرا خیال یہ بھی ہے ایک ہلکا سا، اگر تم مجھے اجازت دو تو، جی حضور، پرویز مشرف صاحب کے ایم کیو ایم کی قیادت سنبھالنے کے بعد اس میں سے، اللہ مجھے معاف کر دے میں تو لفظ یہ کہتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں، اینٹی پاکستان یا انڈین جو ایک سوچ تھی اس میں پائی جا رہی، اس کا بھی خاتمہ ہو جائے۔ لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اس کے لیے جو جوابی دلائل دینے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی پرویز مشرف صاحب تھے جن کے حکم پر ایگزیکٹلی اس دن جس دن الطاف حسین نے ہندوستان میں یہ متنازعہ تقریر کی تھی، biggest blunder, creation of Pakistan is the biggest blunder in the history of mankind. یہ تقریر جس دن کی تھی، اس تقریر کے خاتمے کے تھوڑی دیر بعد پرویز مشرف صاحب کے پاکستانی سفارت خانے کو ملنے والے حکم کے بعد اسی الطاف حسین کو پاکستانی سفارت خانے میں باقاعدہ انوائٹ کر کے لنچ پہ یا ڈنر پہ بلایا گیا تھا۔ ہاں جی،
اور اس وقت وہاں پہ موجود ایک سفارتکار نے بعد میں غالباً اپنی کتاب میں بھی یہ بات لکھی تھی کہ اس دن مجھے الطاف حسین سے ہاتھ ملاتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی تھی. او مائی گاڈ، یہ تو تم نے مجھے تذبذب میں ڈبو دیا ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ تینوں اگر ایم کیو ایم اکٹھی ہو گئی تو پھر تو ظاہر ہے وہاں سے ایم کیو ایم جیتے ہی جیتے گی، کوئی اور تو کھڑا نہیں ہو سکے. بالکل ایم کیو ایم جیت جائے گی وہاں سے، فورس ہوگی ان کی. اچھا یہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو کراچی کا منظر ہے یہ ایک بڑے ملکی منظر نامے کی ایک ابتدائی شکل بھی. اچھا یعنی ایم کیو ایم اگر اسی صورت میں جیت کے سامنے آتی ہے تو یہی ایم کیو ایم سندھ میں بننے والے ایک بڑے غیر اعلانیہ اتحاد کا حصہ بھی ہو سکتی ہے، جس کا مقصد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کو سائیڈ لائن کیا جائے. اس کے لیے جو فنکشنل لیگ ہے اور کامپرس جماعتیں ہیں اور جو بڑے بڑے خاندان جو ماضی میں پیپلز پارٹی میں رہے اب پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں ہے، وہ اہم رول پلے کر سکتے ہیں. اور اس ساری موو میں 4 سابق وزراء اعلیٰ سندھ کا بھی بنیادی کردار ہو سکتا ہے. اچھا ارباب غلام رحیم، غوث علی شاہ صاحب، ٹھیک ہے، اور لیاقت جتوئی، ممتاز بھٹو، یہ چاروں وزراء اعلیٰ مل کر بھی اس غیر اعلانیہ اتحاد کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اور اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی سیاسی جماعت یا اسٹیبلشمنٹ اگر اندرون سندھ میں کوشش کرے تو بآسانی 10-12 سیٹیں نکال سکتے ہیں. مگر پیپل پارٹی کو ادھر سائڈ پہ کرنا بڑا مشکل کام. لیکن اب اس کے لیے پیپلز پارٹی کو اس اتحاد کو سامنے آنے سے روکنے کے لیے پیپلز پارٹی کو بھی بہت زیادہ محنت کرنا ہوگی، بہت زیادہ محنت کرنا وہ تو ہوگی. کر رہے ہیں یرداری صاحب محنت. ہاں کر رہے ہیں، وہ نظر آ رہی ہے. میرا خیال راجہ ریاض صاحب نے یہ پیپل پارٹی چھوڑی ہے نا، اس وجہ سے پیپل پارٹی کی شہرت میں فرق پڑا ہے. بات شہرت میں نہیں، خوراک میں. اچھا اب اس سے بھی جو اگلی سٹیج ہے اس منظرنامے کی وہ یہ ہے کہ یہ تو سندھ کور ہو گیا، اس کے بعد کسی مرحلے پر پی ٹی آئی کو بھی اس پورے اتحاد میں شامل کیا جا سکتا ہے. لیکن ابھی تک پی ٹی آئی کے اندر اس حوالے سے شدید تذبذب پایا جاتا ہے، اختلافات بھی شدید اختلاف ہے کہ ہمارے جو ہمارے محبوب رہنما جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب، وہ اس بات کے حق میں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو الٹیمیٹلی جو پیپلز پارٹی کا سافٹ کارنر ہے وہ استعمال کرنا چاہیے اور کسی سٹیج پہ جا کے پیپلز پارٹی کے ساتھ ملنا چاہیے. وہ خود پیپلز پارٹی میں رہ چکے ان کے رابطے بھی ہیں. ان کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہمیں وفاق میں پیپلز پارٹی کچھ نہ کچھ دے سکتی ہے. یہ اگر سندھ میں بننے والے اتحاد کا ہم حصہ بنیں گے تو ہمیں وفاق میں کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. بات تو ان کی سمجھ میں آتی ہے نا. اچھا دوسری طرف جو ہے وہ ان کی اردو بہت اچھی ہے لیکن جہانگیر ترین صاحب بھی کوئی پنجابی نہیں بولتے، وہ بھی اردو بولتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس اتحاد کے ساتھ جانا چاہیے. ان کے ساتھ چودھری سرور صاحب بھی شامل ہیں. او مائی گاڈ. لو جی پھر وہ اسی اتحاد کے ساتھ جائیں گے، چونکہ جانا تو جا ہی پیا تو وہ ترین صاحب. اور ویسے بھی آج کل عمران خان کے قریب ترین جہانگیر ترین ہی سمجھے جاتے ہیں. گڈ، قریب ترین جہانگیر ترین. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.